السلام علیکم۔ یہ ہے قرآن کوئز کا تیسرا حصہ، قلب سٹوریز کے ساتھ ہر سوال ایک نئی روشنی، ایک نئی سوچ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 500 540 600 The answer is option B. قرآن میں رکوع کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا تھوڑا رکنا، یعنی قرآن کی تلاوت کے دوران ایسے مکمل حصے جہاں ہم تھوڑی دیر رک سکتے ہیں تاکہ معنی سمجھ آئے۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ توحید، نکاح، تجارت۔ The answer is option A. قرآن کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے، جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا اصل مرکز ہے۔ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ صرف اللہ ہی سب کچھ چلاتا ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کی وجہ سے انسان اپنی زندگی صرف اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جو حقیقی عبادت اور راہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن میں کس کا ذکر رحیم کے ساتھ ہوتا ہے؟ غفور، رحمان، مالک۔ The answer is option C. الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ کے نام ہیں جو اس کی بڑی رحمت اور مہربانی کو دکھاتے ہیں۔ یہ دونوں نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساتھ ملتے ہیں، جو قرآن کی زیادہ تر صورتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں رحیم کا ذکر ہمیشہ رحمان کے ساتھ ہوتا ہے اور دونوں مل کر اللہ کی رحمت اور رحم کو بیان کرتے ہیں۔ کون سی سورت میں سب سے پہلے سجدہ کا حکم آیا ہے؟ سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ مریم۔ The answer is option B. قرآن میں سب سے پہلے سورہ الاعراف میں سجدہ کا حکم آیا۔ اس سورت کی 206 آیت میں فرمایا گیا کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور مومن بھی سجدہ کریں۔ سجدہ اللہ کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے جو بندگی اور تسلیم کا اظہار ہے۔ اس حکم سے ہمیں اپنی عبادت میں پوری توجہ سے دل لگا کر عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن میں کس سورت کو نور کہا گیا ہے؟ سورہ مریم، سورہ النور، سورہ الانفال۔ The answer is option B. سورہ النور قرآن کی 24ویں سورت ہے جو مدنی ہے۔ اس سورت میں حیا، پاک دامنی اور گھر کے آداب کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس میں نور کی مثال دے کر اللہ کی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ زنا، بہتان، حجاب کے احکام بھی اسی صورت میں ہیں۔ یہ صورت مسلمانوں کے لیے اخلاق اور معاشرے کی صفائی کا پیغام دیتی ہے۔ کون سی سورت میں جناتی اور دوزخی عورتوں کا ذکر ہے؟ سورہ التحریم، سورہ النساء، سورہ البقرہ۔ The answer is option A. سورہ التحریم قرآن کی 66ویں صورت ہے جس میں اللہ نے جنتی اور دوزخی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایمان اور صبر کی مثال بنایا گیا ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو گمراہ اور دوزخ کی حقدار کہا گیا ہے۔ اس صورت کا درس یہ ہے کہ نسب نہیں بلکہ ایمان اور عمل ہی اصلی درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ The answer is option A. انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا۔ سورہ البقرہ کے شروعاتی آیتوں میں اللہ نے
فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر قرآن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ ان میں سے کون سی صورت میں الرحمن زیادہ بار آتا ہے؟ سورہ الفاتحہ، سورہ الرحمن، سورہ القمر۔ The answer is option B. سورہ الرحمن قرآن کی 55ویں سورہ ہے جو مدنی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی رحمت، قدرت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ اسے قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے اپنی خوبصورتی اور اثر کے سبب۔ اس میں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کا ذکر کیا ہے، جس میں اچھے لوگوں کے لیے جنت کے انعام اور برے لوگوں کے لیے عذاب کا بیان ہے۔ سورہ الرحمن انسان اور جن دونوں کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور انسانی شکر گزاری کی تلقین کرتی ہے۔ سورہ یوسف میں کس نبی کی کہانی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ The answer is option B. حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں جن کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیل سے آتا ہے۔ ان کا قصہ صبر، ایمان اور خدا پر بھروسہ کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جلن کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ مصر کے عظیم وزیر بنے۔ ان کی کہانی سے ہمیں زندگی کے مشکلات میں صبر اور سچائی کا سبق ملتا ہے۔ کون سی صورت صرف اور صرف ایک شخص کے لیے نازل ہوئی؟ سورہ اللہب، سورہ الاخلاص، سورہ الفاتحہ۔ The answer is option A. یہ صورت صرف ایک شخص ابو لہب کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس صورت میں اس کی اور اس کی بیوی کی سزا کا ذکر ہے۔ قرآن میں یہ واحد صورت ہے جو کسی فرد کا نام لے کر نازل ہوئی۔ قرآن میں سب سے پہلے کس چیز کی حلالت کا ذکر ہے؟ شادی، پکا ہوا حلال خانہ، تجارت۔ The answer is option B. حلال کھانے کی چیزیں جیسے پاک جانوروں کا گوشت کا سب سے پہلا ذکر سورہ البقرہ میں آیا۔ لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس آیت میں حلال اور پاک چیزوں کے استعمال کا حکم سب سے پہلی مرتبہ دیا گیا ہے۔ کون سی صورت میں ایک بچے کی پیدائش کا معجزہ بیان ہوا؟ سورہ القصص، سورہ مریم، سورہ الملک۔ The answer is option B. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ کے حکم سے انہیں پیدا کیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ سورہ نور، معوذتین، سورہ ایمان۔ The answer is option B. سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نظر، جادو اور ہر برائی سے پناہ مانگنے کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبح، شام اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ کون سی چیز پر زور دیا گیا ہے؟ علم، نکاح، تقوی۔ The answer is option C. قرآن میں سب سے زیادہ تقوی پر زور دیا گیا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے۔ اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تقوی
कुरान का मरकजी पैगाम है। सूरह यासीन में कौन सी मिसाल दी गई है? एक बस्ती और पैगंबरों की, फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, समुंदर का तूफान। The answer is option A. सूरह यासीन में एक बस्ती का जिक्र है जहाँ अल्लाह ने 3 रसूल भेजे, लेकिन लोगों ने उन्हें झुटलाया। एक मोमिन शख्स आया जो लोगों को हक़ की तरफ बुलाता है। इस मिसाल से दावत हक़, सब्र और इनकार का अंजाम समझाया गया है। ये मिसाल हिदायत और इबरत के लिए है। कुरान में किस पैगंबर को समुंदर में मछली ने निकाल लिया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। The answer is option A. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में मछली ने निगल लिया था। वो अपनी कौम से नाराज़ होकर बग़ैर अल्लाह के हुक्म लिए चले गए थे। इस वजह से उन्हें एक सबक देने के लिए अल्लाह ने एक बड़ी मछली के पेट में डाल दिया। मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह से तौबा की और मशहूर दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें मछली के पेट से निजात दी। ये वाक़या सूरह अस-सफ़ात और सूरह अल-अंबिया में ज़िक्र हुआ है। शुक्रिया इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। कुरान के इल्म से रोशन होने का ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। इंशाअल्लाह अगले क्विज़ में मिलते हैं, जहां हम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से सीखेंगे रोशनी भरे सबक। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और क़ल्ब स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिए।